شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئے خاص وظیفہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے، اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے نام یا اللہ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں۔ تو میں اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کرشمات اور اس کے مختلف وظائف جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ تو میں نے اب یہ ایک نیا سیشن شروع کیا جس میں مجھے یہ خیال آیا کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر اللہ تعالیٰ کے تمام اوصافی ناموں سے اور ان کے فوائد اور ان کے وظائف سے میں آپ کو جو ہے وہ آراستہ کروں، آپ کو ان کے وظائف، کیونکہ اس ویڈیو کا اور اس سیشن میں یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ آپ کو ایک ہی ویڈیو میں کئی وظائف جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ایک نام میں مختلف قسم کے اس کے وظائف کے اس کو کس کس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سیشن میں آپ کو وہ جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ہمیں کچھ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کتنے نام ہیں، اور اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد گرامی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوٰۃ شریف اور بخاری شریف اور مسلم شریف میں جو ہے وہ یہ تینوں کی جو ہے یہ روایت ہے، یہ حدیث جو میں آپ کے ساتھ ذکر کرنے جا رہی ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی 1 کم 100 نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کر لیا، ان کو یاد کر لیا اور ان پر ایمان لایا، وہ جنت میں پہنچ گیا۔ یہاں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام نہیں ہیں، قرآن و حدیث میں ان ناموں کے علاوہ اور بہت سے اچھے اچھے نام موجود ہیں۔ دیگر آسمانی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے کئی نام بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی مذکورہ بالا روایت جو میں نے اوپر آپ سے ذکر کی ہے، اس میں صرف ان ناموں کا اجمالی تذکرہ ہے جن کو محفوظ کرنے والا جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام اور صفات ہیں، ان ناموں کو محفوظ کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، یعنی سمجھ کر ان ناموں کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو ان اوصاف اور کمالات کے ساتھ متصف جاننا اور ماننا چاہیے، تاکہ ایک تو آپ کا عقیدہ درست ہو، نیز ان ناموں کو بار بار پڑھنا چاہیے اور ان کو خوب ان کا ورد کرنا چاہیے، تاکہ آپ ان کے فضائل اوصاف حمیدہ سے آراستہ اور رذائل اور گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں۔ یہی ان ناموں کو یاد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے ہم سب کو رذائل سے پاک اور فضائل سے آراستہ فرما کر جنت الفردوس نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اب میں آپ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا جو اوصافی نام ہے، سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہ یا اللہ ہے۔ اس میں اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یا اللہ کا یہ جو ہے خاصیت ہے، بہت سے علماء کرام نے بہت سے مطلب احادیث میں بھی وارد ہوا ہے کہ یا اللہ جو ہے وہ اس میں اعظم ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب اس کا ورد یا اس کے جو آپ اس سے ریلیٹڈ جو میں آپ کو وظائف بتاؤں گی، جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اختیار کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی مدد فرمائیں گے، کیونکہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یا اللہ جو ہے یہ اسم اعظم ہے، جو انسان اس کو اختیار کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت کے تمام تر خزانوں کو پا لیتا ہے۔ تو یا اللہ کے ساتھ متصف ہونے والے کو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خوب فائدہ حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کو خوب فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے یا اللہ کے معنی کیا ہیں ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے آپ کو اللہ کہہ کر ہی مخاطب کیا۔ بہت سی جگہوں پر رب بھی کہا ہے، لیکن زیادہ تر جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اللہ کہہ کر ہی مخاطب کیا ہے۔ تو یہ ذاتی نام ہے، معبود برحق کا خدا تعالیٰ، معبود حقیقی، یہ تمام تر جو ہے وہ اس کے معنی ہیں۔
اس کے جو وہ 10 وظائف جو ہیں آج میں آپ کے ساتھ اس کے جو وہ ذکر کروں گی یا اللہ کے ساتھ جو خاص ہیں، انشاءاللہ تعالی جب آپ ان وظائف کو کریں گے تو آپ کو اس کا کمال ضرور نصیب ہوگا۔ سب سے پہلا وظیفہ جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ روزانہ یا اللہ کو 1000 پڑھنے والے کو کمال یقین نصیب ہوتا ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نصیب ہوتا ہے، اور جس کو اللہ کی ذات کا یقین نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے تمام تر خزانے جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ اور نمبر 2 وظیفہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک صاف ہو کر خلوت میں پڑھنے سے، یعنی یا اللہ کا ورد کرنے سے مقصد آسان ہو جاتے ہیں، خواہ کیسا ہی مشکل اس کا مقصد ہو۔ جس بھی مقصد کے لیے جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک صاف ہو کر خلوت میں یعنی اکیلے بیٹھ کر یا اللہ کا ورد کرے گا، وہ ورد کتنا بھی ہو سکتا ہے، اس کی تعداد کتنی بھی ہو سکتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جس بھی مقصد کے لیے، خواہ وہ کتنا ہی مشکل مقصد ہو، جس بھی مقصد کے لیے پڑھے گا، اللہ کے حکم سے اس کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ نمبر 3 جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ جس مریض کے علاج سے اتباع یعنی ڈاکٹر عاجز آ گئے ہوں، جن کو ڈاکٹرز نے جواب دیا ہو، اگر اس کے لیے پڑھا جائے، روزانہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 100 مرتبہ پڑھ کر ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کر کر اس مریض کو آپ نے پلانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اگر ڈاکٹرز نے بھی ان کو جواب دے دیا ہوگا تو انشاءاللہ یا اللہ جو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا عطا فرمائیں گے، بشرط یہ کہ موت کا وقت نہ آ گیا ہو۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ، یہ اللہ تعالیٰ کا نام 100% اس مریض کو شفا دے گا۔ نمبر 4 وظیفہ جو ہے وہ ہے یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جو ہے یا اللہ کو 100 مرتبہ پڑھنے والا، یعنی ایک تسبیح جو بھی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ ایک تسبیح یعنی یا اللہ کی جو انسان پڑھتا ہے اس کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو وہ انسان انشاءاللہ صاحب کشف ہو جائے گا، صاحب باطن ہو جائے گا، یعنی دلوں کے حال اللہ تعالیٰ اس پر کھولیں گے، اور صاحب کشف یعنی ایسی چیزیں جو انسان چاہتا ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ فلاں کے ساتھ فلاں کے دل میں کیا چل رہا ہے اس کے لیے، یا جو بھی صاحب کشف ہو جاتا ہے انشاءاللہ، جو بھی ہر نماز کے بعد اس کو 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے۔ وظیفہ نمبر 5 جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی انسان 66 مرتبہ یا اللہ لکھ کر دھو کر کسی ایسے مریض کو پلائے جس کو شفا نہ ہوتی ہو، تو اللہ کے حکم سے جب وہ 66 مرتبہ اس مریض کو کسی کاغذ پر لکھ کر پلائیں گے تو اللہ کے حکم سے اس کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے، خواہ کہ اس پر آسیب ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی پر آسیب زدہ بھی کوئی انسان ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ 66 مرتبہ یا اللہ لکھ کر اس کو پلائیں گے تو اللہ کے حکم سے آسیب جو ہے وہ رفع ہو جائے گا، دفع ہو جائے گا۔ وظیفہ نمبر 6 جو ہے آسیب زدہ کے لیے کسی برتن پر یا اللہ اس برتن کی گنجائش کے بقدر، یعنی جتنا بھی بڑا برتن ہو، جتنی بڑی پلیٹ ہو، اس پر مکمل طور پر آپ نے یا اللہ لکھنا ہے، جتنی بھی اس پلیٹ میں جگہ ہوگی آپ نے اس میں یا اللہ لکھنا ہے، لکھ کر آپ نے اس آسیب زدہ اس میں پانی ڈال کر اس کو ہلائیں گے اور اس پانی کو کسی گلاس میں یا کسی برتن میں ڈال لینا ہے، اور اس کے بعد اس پانی کو اس آسیب زدہ یعنی جس پر جنات وغیرہ کا اثرات ہوں اس پر وہ آپ نے چھڑکنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی آپ وہ پانی اس آسیب زدہ پر چھڑکیں گے تو اللہ کے حکم سے وہ جنات، وہ شیاطین جل جائیں گے اور اس کا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے، وظیفہ ہے جو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے۔ وظیفہ نمبر 7 یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یا دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین میں شامل کر لیں، یعنی لوگ اس کو سچے کے نام سے جانیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان نیکوکار، ان کی شکل پر ہی اللہ تعالیٰ ایسا نور، ایسا روب جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں کہ انسان ان کو نیکوکار کے نام سے جانتا ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے، اگر کسی کے دل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں اور اس کا نام صدیقین میں اور نیکوکاروں میں شامل ہو جائے تو
اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذکر میں لے آئے۔ جب انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ یا اللہ کا ذکر اس کی زبان پر ہوگا، ایک تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، دوسرا انسان جو ہے وہ اس کی عزت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکاروں میں شامل کر لیں گے۔ وظیفہ نمبر 8 یہ ہے کہ جو انسان ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم یعنی اللہ کے ساتھ رحیم کو بھی ملا کر پڑھے گا، هو اللہ الرحیم پڑھے گا 7 بار، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ هو اللہ الرحیم پڑھے گا، اس کا ایمان انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک سلب نہیں ہوگا، کیونکہ ہر مومن کی، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو جب وہ اس دنیا سے جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو شخص ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بنائے گا، اللہ کے حکم سے اس کا ایمان مرتے دم تک قائم رہے گا اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ وظیفہ نمبر 9 جو شخص 1000 بار یا اللہ یا ہوا، یا اللہ یا ہوا پڑھے گا، اس کے دل میں ایمان اور معرفت کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیں گے، اس کے دل میں ایمان بھی بڑھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی معرفت کو بڑھا دیں گے۔ معرفت کو بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی ڈال دیں گے کہ ہاں یہ تمہارے لیے بہتر ہے یا یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے دل میں معرفت آئے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے علاوہ اس کا ایمان جو ہے وہ دل جو ہے وہ ایمان سے بھر جائے، تو اس کو چاہیے کہ 1000 مرتبہ روزانہ یا اللہ یا ہوا پڑھنے کا معمول بنا لے۔ وظیفہ نمبر 10 جو کہ لاسٹ وظیفہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ جو شخص عصر کے دن، جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کر مغرب تک، عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک یا اللہ یا رحمان پڑھتا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے، کیونکہ یا اللہ یا رحمان جو ہے یہ اسم اعظم میں سے ہیں، اور جو انسان اس کا ذکر کرتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ عصر سے لے کر مغرب تک اس کو پڑھتا رہے گا، تسبیحات پر پڑھ لیں، کسی بھی چیز پر پڑھے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جس بھی حاجت کے لیے وہ یہ جس بھی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرما دیں گے۔ میری جو یہ ویڈیو ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ یہ میرا نیا سیشن اگر آپ کو اچھا لگا ہے، اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام یا اللہ جو کہ اسم اعظم بھی ہے، اس کے صفات سے اور اس کی برکات سے اور بھی لوگ جو ہیں وہ اس کی صفات سے فائدہ اٹھا سکیں، اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہوگا اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہمیں کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کمنٹس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اور اگر اس وظیفہ کے علاوہ آپ کسی اور وظیفہ کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کہے ہوئے یا آپ کی فرمائش کے مطابق میں ضرور وظیفے لے کر حاضر ہوں گی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ شکریہ۔